ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. قابل قدر برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، عفت ماں، عزت ماں، اسلامی خواتین ماں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، برتری اسی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب دو جہاں کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کہ ساری کائنات کا اکیلا پالنہار ہے۔ ہماری زبانوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پوری تعریف ادا کر سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج کیا ساری دنیا کو، اگر سمندروں کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل ہونے سے پہلے تمہارے سمندروں کا پانی جو سیاہی میں چینج کر لیا گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کی تعریف کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آسمان اتنا چوڑا کاغذ تیار کر لیا جائے، زمین اتنا چوڑا کاغذ تیار کر لیا جائے، جنگلات کی لکڑیوں کو کاٹ کر قلم بنا لیے جائیں، تب بھی یہ آسمان زمین اتنا کاغذ ناکافی ہوگا اور اللہ کی تعریف کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ حقیقت تو یہ ہے، آخری بات تو یہ ہے، ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پورا شکریہ ادا کر سکیں۔ اس ہم کے بعد لکھوں کا انگن لامحدود بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو کائنات کے آخری امام، تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی جو مشہور آیات عام طور پر جمعہ کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ باقی رہنے والی ہے، دنیا میں بھی تمہیں آباد رکھے گی
اور مرنے کے بعد بھی تمہیں آباد رکھے گی۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیتوں کو سب سے زیادہ جنہوں نے سمجھا انہیں ہم حضرات صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس حضرت جبرائیل امین کے ذریعے امام کائنات کے اوپر اتارا گیا۔ پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو ان آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا، ایک ایک آیت کو سمجھتے جاتے تھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے ان کی پوری زندگی گویا قرآن کریم کی جیتی جاتی شکل تھی، اور وہ بولتے تھے تو گویا قرآن کریم کے اندر جو بولنے کے آداب بتائے گئے ہیں ان آداب کا لحاظ کر کے بولتے تھے۔ جب وہ چلتے تھے تو انہیں راہوں پہ چلتے تھے، جب راہوں پہ چلنے کی تعلیم ہمیں اسلام کے اندر دی گئی، اور ان راستوں کو اختیار کرتے تھے جن کا اختیار کرنا ضروری ہے، اور ان راستوں سے بچتے تھے جن کا بچنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے۔ ہر ایک انسان چاہتا یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں مرنے کے بعد جنت میں چلا جاؤں گا، تو کیا ہر کوئی یہ کہنے سے جنت میں چلا جائے گا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جہاں صحابہ کرام نے اسلام کو سمجھا، اسی کے مطابق اپنے گھر کے خواتین کو اسلامی تعلیمات میں انہوں نے ڈالنے کی پوری کوشش کی۔ امام کائنات کا مختصر سا گھرانہ، پیارے پیغمبر کا مختصر سا گھرانہ، امام کائنات کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ان بیٹیوں کے نام ہمارے نبی کے گھرانے کے نام آج ہمیں یاد نہیں۔ ہمارے بچوں کو پوچھو، میرے بیٹے ہمارے نبی کی تاریخ بیان کرو، نبی کے گھر کا حلیہ بیان کرو، امام کائنات کی بیٹیاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا تھے، ان کے کیا فضائل ہیں، ہمارے بچے ان چیزوں سے عاری نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تو بچوں کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ سب سے پہلے باپ کو چاہیے کہ اسلام کی تاریخ اسلام سے لے اور اپنی نسل کے اندر پیوست کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بعد تمہارے نام کو زندہ رکھنے والی تمہاری اولاد ہوگی، تمہارے نام کو لے کر دعائیں کرنے والی تمہاری اولاد ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے عالم میں تھے، بالکل بوڑھے، عمر حد سے زیادہ ایک دم انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور ان کی بیوی بانجھ۔ ایک تو حضرت زکریا بوڑھے اور ان کی بیوی بانجھ، بڑھاپے کے عالم میں اولاد کی تمنا کوئی نہیں کرتا۔ خیر ہو نہ ہو، باپ کتنا بھی بوڑھا ہو، اگر اولاد دینے کے قابل نہ ہو کچھ تو امید کی جا سکتی ہے۔ بیوی بھی اگر بانجھ ہو تو اولاد کے ہونے کا کوئی سبب پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کہتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگی تھی، اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے رشتے داروں سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ ایک پیغمبر کو ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی رشتے داروں سے کیوں ڈر تھا؟ ڈر کس بات کا قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے؟ ڈر اس بات کا، اے اللہ تو مجھے پیغمبر بنایا، میں میری قوم کو دین کی باتیں بتا رہا ہوں، قبول کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، تعداد میں کم ہیں، مخالفین کی تعداد زیادہ ہے۔ اے اللہ اگر میری کوئی اولاد نہ رہی، میں بے نسل رہا، تو میرے مرنے کے بعد یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ اے اللہ میں اولاد دولت کمانے کے لیے نہیں مانگ رہا، دین کے کام کو باقی رکھنے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ تھی نیت حضرت زکریا علیہ السلام کی، اولاد بھی مانگو، آئندہ یہ نسل دین کا کام کرے۔ تو آج یہ نسل ہمیں بالکل ناپید نظر آتی ہے۔ ہماری اولاد کو ہم نے دین کی یہ باتوں کو سکھانے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ نبی کا گھرانہ، ان میں سے آپ کی سب سے آخری بیٹی
سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ، ان کے والد امام کائنات رسول مکرم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع، رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب مسلم کے اندر اس حدیث کو بیان کیے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ امام کائنات نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میں آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد قیامت تک جو بھی ہونے والی ہے، ان تمام کا میں سردار بنایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے بعد نبی کا نام کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کے آخری انسان تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، تمام کا سردار اگر کسی کو بنایا جائے گا تو وہ نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو امام کائنات نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ آدم کے اولاد کا سردار بنائے گا اور میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے سفارش کرنے کا آرڈر مجھے دے گا، اور اللہ کے فضل سے سب سے پہلے میری سفارش اللہ کے دربار میں قبول کی جائے گی۔ یہ کس کے باپ ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم۔ ان کا مقام کیا؟ تمام اولاد آدم کے سردار۔ اچھا، امام کائنات کا اتنا بڑا مقام، اور ان کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں بھی امام نے بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، نبی کائنات کی فضائل کے اندر حدیث بیان کرنے میں سب سے آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرنے میں سب سے آگے جس صحابی کا نام آتا ہے وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام امام کائنات کے پاس تشریف لائے۔ امام کائنات گھر میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر یہ کہا، کیا کہا؟ ہذہ خدیجہ، اے اللہ کے نبی، یہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ ابھی گھر میں آئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات کی خدمت کے لیے کچھ لے کر آ رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھا تھا، کہا کہ یہ خدیجہ، تو اے اللہ کے نبی یہ خدیجہ ہیں، ان کے ہاتھ میں فیہ ماؤ اناؤن، ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہے، ایک برتن ہے، اور اس کے اندر ادام او طعام او شراب، اس کے اندر یا تو سالن ہوگا، یا تو کھانے کی چیز ہوگی، یا تو پینے کی چیز ہوگی۔ تین چیزوں کو بیان کیا گیا، یا تو سالن، یا تو کھانے کی چیز، یا تو پینے کی چیز، تین چیزیں۔ اے اللہ کے نبی، جب یہ خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو فقرا علیہ السلام من ربها، اے اللہ کے نبی جب یہ آپ کے پاس آئیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کر دیجیے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، میں تمہیں کہا، اور تم حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سناؤ۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سلام کا تحفہ سب سے پہلے اگر زمین کے اوپر کسی کے اوپر نازل کیا تو اس امت کی ماں، امام کائنات کی زوج محترمہ، میری ماں، آپ کی ماں، امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سلام کا تحفہ نازل فرمایا۔ جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی
جب آپ نے ان کو اپنے رب کا سلام سنا ہی دیا تو ساتھ ساتھ میرا یعنی جبرائیل کا بھی سلام حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ماں ہے، یہ وہ صنف ناطق ہے، یہ وہ اسلامی خاتون ہے، یہ ساری کائنات کی ماں ہے جس کی خدمت میں آسمان سے سلام کا تحفہ آیا، جبرائیل امین نے سلام کا تحفہ پیش کیا۔ یہ دو سلام پیش کرنے کے بعد جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ان کو یہ خوشخبری دیجیے۔ کیا خوشخبری؟ یہ خوشخبری کون روانہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے روانہ کیا ہے۔ کیا خوشخبری؟ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، ایک جنت کے اندر ایک محل کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور وہ محل ایسا ویسا نہیں، یاقوت سے تیار کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یاقوت سے ان کے لیے ایک محل تیار کیا، اور اس محل کے اندر نہ شور و غل ہوگا اور نہ تھکن ہوگی۔ اس محل کی آپ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری دے دیجیے۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے اللہ تعالی کسی کے کام سے غافل نہیں ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی کریں، رات کے 12 بجے یا دن کے 12 بجے، رات کی تنہائی میں یا دن کی تنہائی میں، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، کوئی جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، جو بھی انسان جیسا بھی عمل کرتا ہے دنیا کی نظر میں وہ چھپ تو سکتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں کوئی عمل انسان کا نہیں چھپتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو برابر دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو گھیرے ہوئے، انسان کا عمل اللہ کے ڈائری کے اندر نوٹ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی اللہ کے کسٹڈی سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا گناہ کرنے سے بچو، اگر گناہ ہو جائے فوراً رب کے دربار میں توبہ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہونے کے بعد انسان جب توبہ کر لیتا ہے، توبہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ماشاءاللہ۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی زندگی میں شریک ہیں، ماں سے قربانی دی، دولت کو قربان کیا، اپنے آپ کو قربان کیا، نبی کے ساتھ برابر کا معاملہ طے کیا، نبی سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ نبی کائنات کو دیکھو، گھر سے باہر ہیں، دشمنان نے مکہ کا خدشہ، مشرکین مکہ کا خدشہ، کون آئے گا، کون مارے گا، کون تکلیف دے گا، کون چھیڑے گا، نبی کو کیسی تکلیف دی جائے گی، باہر جائے مشرکوں کا خدشہ لگا رہتا تھا۔ نبی تھک ہار کر گھر آ جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، گھر میں آنے کے بعد یہاں پر مائیں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کو تسلی دیا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ یہ تھی مائیں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام کائنات کی زوج محترمہ، اس امت کی ماں۔ تیسری بات یہ پتا چلی کہ اگر ہم لوگ نیک عمل دنیا میں کریں تو الحمدللہ اس کے مطابق جنت میں ہمارے واسطے بنگلے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ امام کائنات معراج کو گئے، واپس آ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے کائنات کی امام، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ آسمان سے ہمیں کسی بھی پیغمبر کا سلام آیا ہے تو جبرائیل امین کا سلام آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ اپنی امت کو میری جانب سے سلام سنائیے اور جنت کی رپورٹ آپ کی امت کو دیجیے۔ جنت کی رپورٹ؟ جنت کی کیا رپورٹ؟ جنت کی یہ رپورٹ بتائیے کہ جنت کی جو زمین ہے بالکل ہموار زمین ہے، ایک۔ نمبر 2، یہاں کی مٹی بالکل زرخیز ہے۔ نمبر 3، یہاں کا پانی بالکل میٹھا ہے۔ جنت کی 3 رپورٹیں، میدان، زمین بالکل ہموار، مٹی بالکل زرخیز، ہاتھ بھی ڈالیں تو مٹی سونا بن جائے، تیسرا پانی بالکل میٹھا۔ یہ 3 رپورٹ دینے کے بعد ان کو یہ کہیے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے تم میں سے کوئی بھی جنت میں اگر باغ لگانا چاہتا ہے، پھل فروٹ کرنا چاہتا ہے، باغیچہ کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے موقع ہے۔ کیا موقع ہے؟
دنیا میں رہتے ہوئے یہ تسبیح زیادہ پڑھو. کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے تسبیح. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ کی امت کا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو یہ جتنا زیادہ پڑھتے رہیں گے ہر بار جنت ان کے واسطے ایک ایک درخت لگایا جاتا رہے گا. ماشاءاللہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے اندر ہم لوگ کھیتی کر سکتے ہیں. اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بڑائی بیان کرنا پڑے گا اور اس تسبیح کو کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو بھی عمل کرے اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہو اس کے واسطے جنت میں پیسے اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں. تو حضرت فاطمہ کے ابا یہ, حضرت فاطمہ کی امی یہ, حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. امام کائنات نے فرمایا میرے دو نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بنائے جائیں گے. ماشاءاللہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین کو بنایا جائے گا. یہ حضرت فاطمہ کے دو بیٹے, اچھا, اور حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی ان کے تعلق سے امام کائنات نے فرمایا جب قافلہ جنگ تبوک کے لیے نکلا, جنگ تبوک کے لیے مکے سے قافلہ نکلا تو مکے میں رہنے والے, مکے میں باقی خواتین اور بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے کسی کو اپنا جانشین بنانا ضروری تھا. تو امام کائنات نے کسی کو نامعلوم حضرت علی کو بلایا, بلا کر کہا علی میں تبوک کے میدان میں جا رہا ہوں, تم میرے جانشین ہو, میرا تمہیں میں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسکرانا والا جملہ کہا. کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی آپ تو میدان جہاد کے لیے جا رہے ہیں, جنگ کے تبوک کے لیے نکل پڑے ہیں اور آپ مجھے مکے میں خواتین اور بچوں کی ذمہ داری میں ڈال کر جا رہے ہیں. تو امام کائنات نے فرمایا تھا اے علی کیا تمہیں پسند نہیں ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں جب نکلے تو اپنا جانشین ہارون کو بنا کر گئے تھے, ایسا میں تمہیں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں. ہاں یہ بات الگ ہے, موسیٰ بھی پیغمبر تھے, ہارون بھی پیغمبر تھے, مگر یاد رکھو میں آخری پیغمبر ہوں, میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنا جانشین بنایا اور اپنی جگہ ان کو دے کر چلے گئے. اس سے پتہ یہ چلا حضرت علی کا مقام کتنا اونچا کتنا بڑا ہے. اور حضرت علی تو خلفائے راشدین میں سے ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا, اللہ کے نبی کا وہ مقام, حضرت خدیجہ کا یہ مقام, حضرت حسن حسین کا وہ مقام, حضرت علی کا یہ مقام, تو حضرت فاطمہ کا امام کائنات نے فرمایا حضرت فاطمہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, فاطمہ بِضْعَةٌ مِّنِّي میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یُؤْذِینِی مَنْ آذَاہَا جو فاطمہ کو تکلیف دے گا گویا اس نے مجھے تکلیف دی. اللہ اکبر. جگر کا ٹکڑا مانا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں ایک انگلی ہے, انگلی آپ کے بدن میں ہے, آپ کی انگلی کو اگر تکلیف ہوئی, پتھر آپ کی انگلی کے اوپر پڑا تو پورے بدن میں اس کی تکلیف آپ محسوس کریں گے. تو امام کائنات نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا اس نے محمد کو تکلیف دی. اللہ اکبر. تو امام کائنات نے حضرت فاطمہ کو اپنی جگر کا ٹکڑا کہا. نمبر ایک. نمبر دوسری حدیث, قبیلے مخزومیہ ایک بڑا قبیلہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مکے میں موجود تھا. اس قبیلے کے ایک شخص ایمان لائے تھے, ان کا نام کیا ہے معلوم؟ لقب بول دیتا ہوں, نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا. سیف من سیوف اللہ. یہ لقب کسے ملا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسلام لانے سے پہلے کفر میں شیر
اسلام لانے کے بعد اسلام میں شر اللہ اکبر سفید پلٹ دیتے تھے، جہاد کے میدان میں نکلتے کفار مکہ تھر تھر کام جاتے تھے، ان کی تلوار کو مقابلے میں لانے والا مرد مقابل کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قبیلے بنی مخزوم، قبیلے بنی مخزومیہ کے یہ ذمہ دار تھے، بڑا قبیلہ مکے کا مانا جاتا تھا۔ اتفاق سے اسی قبیلے کی ایک عورت چوری میں پکڑی گئی، فیصلہ امام کائنات کے پاس آیا، امام کائنات نے تحقیق کی، چوری کے اندر پکا ثبوت ملا، آپ نے قصاص ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرمایا اور آپ آ گئے۔ پورا خاندان جمع ہوا قبیلے بنو مخزومیہ کا، کہنے لگے اگر ہمارے خاندان کی فاطمہ جو چوری کی تھی، اس عورت کا نام فاطمہ تھا، اگر ہمارے خاندان کی فاطمہ کے ہاتھ کٹ گئے تو گویا ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، چہرہ اٹھا کر پھرنا مکے میں مشکل ہو جائے گا، کریں گے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کچھ سفارش کریں، نبی کو کے بعد سامنے جا کر کچھ بات کریں۔ اب بات کرنے کے لیے جائے تو کون جائے؟ کسے ہمت اللہ کے نبی کے پاس جا کر بات کرنے کی؟ مشورے میں آیا اسامہ بن زید، یہ اللہ کے نبی اس کے بالکل چہیتے صحابی تھے، کہا اسامہ بن زید کو بات کر کے اللہ کے نبی کے پاس روانہ کریں۔ اسامہ بن زید کو بلایا گیا، قبیلے والوں نے سمجھایا نبی کائنات سے بات کرو، اللہ کے نبی کے پاس اسامہ بن زید گئے اور یہ پوری بات سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہوا، آپ فوراً ممبر کے پاس آئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا یاد رکھو تم تو قبیلے بنی مخزومیہ کی عورت یعنی اس کی خاندان کی فاطمہ کی تم بات کر رہے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کر لیتی تو میں بھی میری بیٹی کے ہاتھ کاٹ دیتا، میں اللہ کے حدود میں کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ اللہ کو کس کا فیصلہ؟ نبی کا فیصلہ کس کے بارے میں؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی نے کہا اس سے پہلے جو بھی قومیں اللہ نے اپنی ہلا کو برباد کیا ان کا جرم کیا تھا معلوم؟ ان کے بڑے غلطی کرتے تو انہیں معاف کر دیا جاتا تھا، چھوٹے غلطی کرتے سزا دی جاتی تھی۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ پچھلے قوموں کو تباہ کیا ہے اور میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تم تو اس خاندان کی فاطمہ کی بات کر رہے ہو، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر غلطی کر لیتی میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ کے چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے، اچھا، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ سے مجھے محبت تو ہے مگر اللہ کے حدود میں اگر میری بیٹی بھی آ جائے تو میری بیٹی کی محبت کم، اللہ کی محبت سب سے زیادہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے وہ میرے راستے سے ہٹا دیے جائیں گے اور نکال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امام کائنات کا آخری وقت تھا، میرے مقام میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، بیمار سے بیمار، ایسے بیمار اس بیماری کے بعد امام کائنات کو شفا نہیں ملی، یعنی آپ کا اس بیماری میں انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، امام کائنات رسول مکرم کا سر میرے گود کے اندر تھا تو امام کائنات کی زبان سے آواز نکلی میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا اے فاطمہ ابا یاد کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئی،
آ کر اللہ کے نبی کے بازو بیٹھ گئی۔ اس گھر میں بھی تین چہرے ہیں، ایک حضرت عائشہ، ایک اللہ کے نبی اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ کے گود میں نبی کا سر ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے آپ کی بیٹی فاطمہ ہے۔ نبی کائنات اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں، اپنا ہاتھ اوپر کیا، فاطمہ کے سر پہ رکھا، اس کے سر کو تھوڑا جھکایا، گویا کان کے قریب اپنے منہ کو کیا۔ اللہ کے نبی نے کچھ بول بولے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ دوسرا بول بولے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ پھر اس کے بعد اسی حالت میں امام کائنات کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، واہ کربلا، جب اللہ کے نبی کے اوپر سکرات کا عالم طاری تھا، جان کنی کا عالم طاری تھا، آخری حالات تھے، پسینہ امنڈ امنڈ کر آ رہا تھا، بازو نظر میں پانی رکھا ہوا تھا، امام کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول مکرم اپنے ہاتھ کو پانی کے لگن میں ڈالتے تھے، پانی کو اٹھاتے تھے، اپنے چہرے مبارک کے اوپر پھیرتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ، موت کی کتنی سختیاں ہیں، موت کی کتنی سختیاں ہیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ، میں محمد موت کی سختیوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، موت کی تکلیف میں میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تو محمد کی مدد کرنا، اے اللہ تو محمد کا سہارا بن جا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، واہ کربابا، اے ابا جان، آپ کے اوپر یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ امام کائنات نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، اے میری پیاری بیٹی، صبر کر صبر کر صبر کر، یہ جو تیرے باپ کے اوپر تکلیف آئی ہے نا، یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، تھوڑی دیر کے بعد تیرا باپ تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اشارہ تھا دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ انتقال ہوا امام کائنات کا، تدفین ہوئی، تدفین مکمل کر کے صحابہ کرام گھر آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو بلایا، کہا، اے پیارے انس، تمہارا دل کیسے ہوا؟ امام کائنات میرے ابا کی قبر کے اوپر تم کیسے پٹی ڈالے؟ اللہ کے نبی کو کیسے تم نے دفن کیا؟ کیسا تمہارا دل بولا؟ یہ حالات بڑے عجیب و غریب تھے میرے بھائیوں۔ یہ وہ وقت تھا صحابہ کرام اپنے آپ کو سنبھال نہیں رہے تھے، اس لیے دنیا کو تعلیم دینے والا امام دنیا سے جا چکا تھا، ابھی انتقال نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب مکے میں آئے، حضرت عمر بن خطاب شہر کے اندر آئے، آ کر دیکھا لوگ گروپ جمع ہیں، ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے۔ ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت عمر کو برداشت نہیں ہو سکا، تلوار کو کھینچ کر کہا، جو یہ کہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، میں اسی تلوار سے اس کی گردن کو جدا کر دوں گا۔ یہ جذبہ بڑا عجیب و غریب جذبہ تھا، یہ محبت کا جذبہ تھا۔ کیوں ایسا کہا؟ کہنے لگے میرے نبی مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، اور میں میرے نبی کو چھوڑ کر میں کیسے زندگی گزار سکتا ہوں، میرے نبی کو چھوڑ کر میں کیسے رہ سکتا ہوں، میرا نبی مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے۔ محبت کی انتہا کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، عمر کو دیکھا، کہا عمر کیا بات ہے؟ کہا ابوبکر اللہ کے نبی کے موت کی باتیں بتا رہے ہیں۔ کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ سیدھا اپنے بیٹی کے حجرے میں گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنکھوں زاروں قطار جاری تھے، اندر گئے، امام کائنات ہمیشہ کی نیند سو چکے تھے، چہرے مبارک کے اوپر چادر ڈالی گئی تھی، بازو صدیق اکبر بیٹھے، اللہ کے نبی کے چہرے سے اس چادر کو ہٹایا، چہرے مبارک کو دیکھا، پیشانی کے اوپر بوسہ دیا، بوسہ دے کر کہا ہے اللہ کے نبی جو موت آپ کے اوپر لکھی گئی تھی وہ آ گئی، اب کوئی دوسری موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب موقع تھا، نبی کی جدائی کا کوئی بھی غم برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت فاطمہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟
کہ فاطمہ نے انس سے کہا تھا اے انس تمہیں کیسے دل آیا کہ میرے باپ تمہارے نبی کی قبر کے اوپر تم مٹی ڈال رہے تھے؟ اللہ اکبر. یہی فاطمہ اتنی محبت کرنے والی نبی کی اتنی چہیتی بیٹی پیارے رسول کا جگر کا ٹکڑا اللہ کے نبی نے آخر میں حضرت فاطمہ سے کہا تھا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک عن النار فإنی لا أملك لك يوم القیامة من اللہ شیئا. اے میری پیاری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ضرور ہے. اے بیٹی جو دنیا میں مانگنا ہے مانگ لے. ایک باپ جو اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے محمد تجھے دے دے گا, مگر اے بیٹی تو اس خیال میں نہیں رہنا میرے باپ کا مقام سب سے اونچا ہے. قیامت کے دن باپ کا دامن پکڑ لوں گی جنت میں چھلانگ ماروں گی. نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا فاطمہ. تیرا عمل تیرے ساتھ میرا عمل میرے ساتھ. قیامت کے دن لا املک لک یوم القیامۃ من اللہ شیئا. قیامت کے دن میں تیرے بارے میں اللہ کے پاس رائی کے دانے کے برابر کام نہیں آ سکتا. تو ان واقعات سے ہمیں اچھے فاطمہ کی زندگی کا پتہ چلتا ہے. بہت سارے ایسے باتیں ہیں جو ہمارے واسطے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہمارے خصوصاً خواتین اور بہنوں کو اچھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہمارے عورتوں میں عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین کا داعی بنا, اسلام کا سپاہی بنا, مسجد کو آباد کرنے والا مصلی بنا, رات کو تیرے سامنے سجدے کرنے والا تہجد گزار بنا. اے اللہ دنیا ناراض ہو نہ ہو, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. دنیا کی مصیبتوں سے بچا لے, آنے والی تکلیفوں سے بچا لے, بیماریوں کی وباؤں سے بچا. اے اللہ قیامت کے دن تو ہمیں جنت عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اس صراط کے اوپر آزادی سے گزار دے میرے مولا. ہمارے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما, سفارش نبی کے ہمارے حق میں قبول فرما. جب تک مولا زندہ رکھ اسلام کا سپاہی بنا, وفات شہادت کی موت نصیب ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان